ایک پرسنٹیج تو وہ ہے جو آپ کے علم میں اس طرح آئی ہے یا ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، لیکن ایک بڑی پرسنٹیج ایسی بھی مل جائے گی شادی شدہ کپلز کی جو اپنی شادی کو نبھائے جاتے ہیں اس لیے کہ میرے بچے خراب نہ ہو جائیں. یہ ایک بانڈ ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اب نیشنل لیول پر ایک ٹرانزیشن چل رہی ہے، تو جہاں بھی ٹرانزیشن ہوگی وہاں ولنریبلٹی آ جاتی ہے. ہماری پرانی اقدار تھی، اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت معنی رکھتا تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم کی یقیناً ہر معاملے کی طرح اچھے پوائنٹس بھی ہیں اور کمزور پوائنٹس بھی ہیں، لیکن اچھے پوائنٹس زیادہ تھے. اب جوائنٹ فیملی میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں جو زیادہ تجربہ کار ہیں، زیادہ دنیا دیکھے ہوئے ہیں. وہ دنیا کے تجربات نے انہیں اتنا میچور کر دیا ہے کہ وہ چیزیں جس سے ہم بھڑک اٹھیں وہ اس کو اسٹرائڈ میں لے لیں گے. دل سمپلی لاف اٹ آؤٹ. تو وہ بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی بہو کو بھی. پھر ان کا ایک مورل پریشر ویسے ہوتا تھا کہ ماں باپ کیا کہیں گے. اسی طرح بچی کے والدین کا بھی ہے، تو اس کی وجہ سے طلاقیں کم ہوتی تھیں. پھر یہ ہوا کہ ہمارے یہاں انلائٹنمنٹ کے نام پر ایک سبق دیا گیا، جو سبق تو بہت اچھا ہے کہ آپ کی اپنی ایک زندگی ہے اور آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنے مطابق گزاریں جیسے آپ چاہیں. یہ سبق بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی اور چیزیں بھی سمجھائی جانی چاہیے. جیسے درویش کے یہاں ایک عام چیز ہے کہ انسان کو اپنے لیے نہیں جینا چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے جیے. درویش آدمی یہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ اتنا کمفرٹیبل ہے کہ میرا کسی کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے، لیکن دوسروں کے سب کے حقوق مجھ پر لازم ہے. تو جب وہ یہ اپنے آپ کو یقین دلا دیتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے، تو اس کی توقعات ہی ختم ہو جاتی ہیں، ڈیمانڈز ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو جب کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں، توقعات نہیں ہیں، تو گلے شکوے بھی پیدا نہیں ہوتے. کوئی کیسے ہی بیہیو کر لے، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم یہ سبق ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سبق اور یہ پڑھ لیں کہ وی او اے لاٹ ٹو ادرس، اور ہمیں وہ اپنے اوبلیگیشنز ڈسچارج کرنے ہیں. تو اس میں ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارا لائف پارٹنر بھی ہے. تو میں زندگی اپنے ڈھب کے مطابق گزاروں، لیکن اتنی احتیاط کے ساتھ کہ میں اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں دوسروں کو ہرٹ نہ کرتا رہوں. تو جب یہ احتیاط کروں گا، جیسے آزادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میری جو ذاتی آزادی ہے وہ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں دوسرے کا ناک شروع ہوتا ہے. تو جب تک تو میں اگلے آدمی، دوسرے جو لائف پارٹنر ہے یا اور دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کی ناک سے پرے رہ کے آزادی میں انجوائے کرتا ہوں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر اس پروسیس میں میں دوسرے کی ناک کو ہرٹ کرنے لگوں تو وہ پھر قابل ستائش رہے گی نہیں بات، کہ وہاں دوسروں کے حقوق شروع ہو جائیں گے. تو ہم جب دوسروں کے حقوق پہچانتے ہیں اور اپنے حقوق بھی پہچانتے ہیں، اپنے حقوق کو گارڈ ہم کرتے ہیں، ان کا تحفظ کرتے ہیں، اور دوسرے کے حقوق کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے حقوق ہم بآسن طریقے پر ڈسچارج کرنا چاہتے ہیں، تو زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو جائے گی. تو زندگی ہم ضرور گزاریں کہ میری بھی تو آخر کوئی زندگی ہے، مجھے بھی حق ہے اپنی زندگی گزارنے کا. یہ سبق ضرور پڑھنا چاہیے کہ بہت اچھا سبق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں کہ میرا بحیثیت دوست کے آئی او اے لاٹ ٹو یو، بحیثیت بیٹے کے آئی او اے لاٹ ٹو مائی پیرنٹس، بحیثیت بھائی کے مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، بحیثیت ہسبینڈ کے اپنی وائف کے بہت سے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں. مجھے انشور کرنا ہے کہ میں انہیں ایک اچھی زندگی گزارنے میں مددگار ہو جاؤں ہر طریقے سے. تو جب یہ میرے پیش نظر رہے گا اور اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہوں گا تو کبھی ڈفرینسز پیدا نہیں ہوتے.